آپ کی توجہ چاہیے، کوشش یہ ہے کہ کم از کم صرف عقیدت کا اظہار نہ ہو، ہمارا فکری مسئلہ بھی سمجھ میں آئے۔ بسم اللہ۔ کہ ہمیں مسئلہ کیا ہے، ہم کس چیز کی ہمیں تکلیف ہو گئی ہے، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ شیعوں کے درمیان بھی معرفت ولایت علی کو اجاگر کیا جائے۔ اقرار تو سارے کر رہے ہیں، تو جو حال ہے ان سب نے یہ مانا ہوا کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، انکار ولایت تو ہے ہی نہیں۔ تو اگر ہم گفتگو میں کچھ منزل پر بڑھ سکے تو انشاءاللہ ایک بات ضرور سمجھ میں آ جائے گی کہ منکر علی صرف حمایت علی کا نعرہ لگانے سے قرار نہیں پاتا کہ وہ منکر علی نہیں ہے۔ جس نے بھی ولایت علی کے بارے میں کسی مقام پر یہ فکر کی نا کہ یہاں پر ولایت ہے یا یہاں سے نیچے ہے، وہ منکر ولایت۔ اس کے لیے باقاعدہ معصومین کی تعلیمات ہیں۔ آپ کی توجہ چاہیے، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی 9ویں سورۃ توبہ کی 68ویں آیت۔ اب دیکھیں ہم جو بات کریں گے وہ ساری قرآن اور حدیث کے ساتھ ہو، اس لیے صلاح عام ہے یاران نقطہ دار کے لیے جو بھی سن رہے ہیں جہاں تک پیغام پہنچے۔ وعد اللہ المنافقین، اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے منافق مردوں کے ساتھ، والمنافقات، اور منافق عورتوں کے ساتھ۔ قرآن کی آیت غور طلب ہے، قرآن اس لیے دیا گیا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولی الالباب۔ 38 سورہ 7 کی 29 آیت، اے میرے وارث قرآن محمد، آپ کو یہ قرآن اس لیے دیا گیا ہے، یہ 6666 آیات حالات کے تحت اس لیے نازل کر دی گئی ہے تاکہ آپ کے جو امتی ہیں جن کو یہ کتاب ملے وہ ان آیات میں غور کریں اور پھر غور کر کے عقل کریں، اور عقل والے اس سے اپنے نظریات کی اصلاح کریں۔ اس لیے نہیں دی گئی کہ چند بندے کتاب کو پڑھیں گے، تو جو حاصل تب اس مقام پر قرآن کا وعد اللہ المنافقین، اللہ نے منافقوں سے وعدہ کیا ہے، اور منافقات اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا، یعنی منافق عورت کو خدا نے علیحدہ ذکر کیا تاکہ کل کو کوئی بی بی ولایت علی جیسے اہم کام کے لیے محشر میں خدا کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہ کرے کہ دیکھو میں تو عورت تھی، میرے گھر کے مردوں نے پیغام نہیں آنے دیا۔ ولایت علی اتنا اہم کام ہے۔ منافقین والمنافقات والکفار، اور کافروں کے ساتھ ایک ہی وعدہ ہے۔ جناب قرآن کی آیت اس تعلیم کی روایت کو ساقط کر دیتی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو وہ نجات پا گیا۔ قرآن اس آیت کے تحت طے کر رہا ہے کہ کلمہ گوگوں میں ایک گروہ ایسا ہے جو منافق ہے، اگر وہ کلمہ پڑھتے بھی رہے تب بھی کافروں کے ساتھ ان کا وعدہ۔ یعنی جو وعدہ ہے وہ کافروں کے وعدہ ہے۔ منافقین والمنافقات والکفار نار جہنم۔ اب پتہ چلا منافق کون ہے؟ منافق کلمہ گو ہے، منافق اللہ کی بارگاہ میں اقرار توحید کرنے والا ہے، منافق عیسائی نہیں ہے، منافق یہودی نہیں ہے، منافق بت پرست ہندو نہیں ہے، منافق مکہ کے مشرکین نہیں ہے۔ وجہ چاہیے منافق وہ ہے جو بظاہر اسلام کی شریعت میں ہے، غیروں کا ٹکراؤ ہی نہیں۔ دیکھیں ایک مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، یہ دین عقل کا ہے، آپ کی وجہ ہے۔ ایک مسلمان مشرک کیوں نہیں ہو سکتا؟
عمل نیت کی طاقت رکھتے ہوئے غلط ہو رہا ہے تو رسول کا قانون سے چھوڑ رہا ہے، کرنا تو توحید کا اقرار چاہتا تھا تو انما الاعمال بالنیات۔ مسلمان عیسائی نہیں ہو سکتا کیونکہ عیسائیوں کی تعلیمات پر نہیں چلتا، مسلمان ہندو نہیں ہو سکتا، مشرک نہیں ہو سکتا، یہودی نہیں ہو سکتا، بدھسٹ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمانی کے لیے سب سے خطرناک بیماری منافقت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے مسلمان منافق ہو سکتا ہے، غیروں کا اقرار نہیں۔ اور منافق کتنا ہے؟ منافق کافروں کی طرح ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، خالدین ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پتہ چلا منافق ایسا ہے جو کافر کی طرح جہنم میں جائے گا تو اس کی کوئی دعا، کوئی اقرار، کوئی نماز، کوئی روزہ اس کو جہنم سے باہر نہیں لائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ خالدین فیہا ہی حسبہم، اور قرآن نے لکھ دیا کہ اس کے لیے یہی ہے ٹھکانہ، کافی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں منافق کی نمازوں کا انجام جہنم ہے، غیروں کا اقرار نہیں۔ یہ حسبہم ولعنہم اللہ، اور منافق کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ایک ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اچھا جب یہ آیت سمجھ میں آ گئی تو غور کرنا نہیں چاہیے کیسے ایک مسلمان کو پتا چلے کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے، وہ جس دین پر چل رہا ہے، یہ سارا کرتے ہوئے وہ منافق نہیں ہے، غیروں کو اکرام نہیں ہے۔ ایک بات پر آپ تک عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنی آپ کی جاگتی حمایت ساتھ رہے گی تو کر لوں گا۔ آپ کی دعاؤں سے جب 12-13 سال کا تھا یہیں سے ہی مطلب مجالس پڑھ کے گیا ہوں، آپ ہی کے جو ہے وہ حوصلہ افزائی سے ممبر تک آیا، کچھ تعلیم حاصل کی ہے اور حمایت معصومین کی جرت رکھتے ہیں۔ علم کی وہ کیا کہتے ہیں تراکیب نحوی کو پہچاننے کے ساتھ، عربی کی گردانوں کے رٹے کے ساتھ، عربی ادب کے ادوار کو یاد کرنے کے ساتھ، منطق، فلسفہ، ان تمام سبجیکٹس کو، نظریات کو پڑھنے کے ساتھ بندہ دین کا ماہر نہیں بنتا کہ وہ عقیدہ کا ماہر بن جائے۔ عقیدہ کے لیے کچھ بھی علم حاصل کیا ہو تو دلیل چاہیے، اور دلیل وہ ہے جو رسول بیٹھے اور بدو کو بھی سمجھ آئے۔ علم چھپا ہوا نہیں ہوتا، دلیل، عقیدہ کوئی چھپی چیز کا نام نہیں، عقیدہ بین دلیل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے جس کا بھی عقیدہ چاہے کتنا بڑا، جب رسول بدو کے ساتھ کلام کر سکتا ہے تو رسول کے مذہب کا ایک عالم ہمارے جیسے طالب علموں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، غیروں کے ساتھ کلام نہیں ہے۔ تو اس لیے دلائل چاہیے نا، تو یہ تو نہیں کہ ایک جو ہے وہ صرف انتشار پھیلانے کے لیے آدمی شرارت کرتا رہے، کوئی بیٹھا ہوا کوئی ذہن اور آپ کو کہ دیکھیں یا علی مدد نہ کہنا، اس کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اللہ کو پکارو، علی من دون اللہ ہے، علی اللہ کا غیر ہے، گھبرائے نہیں بیٹھے، اللہ کو پکارو۔ جو دون اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کا غیر ہوتا ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہوتا، گھبرائے لوگوں سے کلام نہیں، یا تو ولی اللہ ہوگا یا غیر اللہ ہوگا، یعنی اللہ کے نظام سے ہٹ کر ہوگا۔ اعتراض کرتے کڑی نہ پہننا، اس سے شرک ہو جاتا ہے، لوہے کی ہے، کڑی پہ اعتراض کرتے ہیں، گھڑی پہ نہیں کرتے، کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی لوگوں کو وہم ڈالا جائے، توجہ چاہیے۔ اچھا اس کے بعد کیا؟ عزاداری پر اعتراض، آپ کی عبادت پر اعتراض، الحمد کے بعد الحمد کہنا نہیں تھی، سورۃ الاخلاص کے بعد کذالک اللہ ربی کہنا نہیں صحیح، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، اطلاع کرے نا آپ کی بیٹھے ہوئے کوئی ذہن، اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا دعائیں جو ہے جوشن کبیر، اس کی 100 فصلیں نہیں ہیں، جبکہ ہر اللہ کے اسماء الحسنہ کی ایک فہرست کے بعد وہاں پر وہ باقاعدہ ابتدائیہ کلمات دہرائے جاتے ہیں، دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں پر ایک پہرا ختم ہو گیا ہے
تو جو نے باتوں کا اچھا جہاں پر نعت علی پڑھا علی کو پکار رہی ہے تو نعت علی کی دلیل ہی نہیں ہے، تو پھر جو دعائیں فرض پڑھتے ہیں امام کی الہی اعظم البلا وبارئ الخطاب انکشف الغطاء انقطع رجاء ہے کہ نہیں، تو اس میں بھی تو کہتے ہیں یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فائنکما کافیان ورسلانی فائنکما ناصران، وہاں پہ بھی تو نعت علی پڑھے جا رہا ہے، تو پھر دعائیں فرض بھی غلط ہو گئی۔ اس کے بعد پھر زیارت جامعہ بھی، اللہ اکبر، دعائے رجبیہ بھی، زیارت امام مہدی بھی، پوری کی پوری مفادی کے اوپر کاٹے لگاؤ، تو جو ہے خطبۃ البیان بھی غلط، علی کا اللہ کہتا ہے میں پیدا کرتا ہوں، علی کہتے ہیں میں پیدا کرتا ہوں، کتنا بہن ڈال دیا آپ کو، گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ تو قرآن میں تو عیسیٰ کہتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں، جس معیار پر قرآن میں عیسیٰ خالق ہے اسی معیار پہ علی خالق ہے، بھاگا چاہیے معیار کا کلام ہی نہیں۔ یعنی اگر قرآن کی نص میں ایک بندہ بیٹھا عیسیٰ لکھ رہا کہہ رہا قرآن، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ شرک نہیں کرنی، تو اسی معیار پر علی کو بھی تو مانا جا سکتا ہے نا، تو لازمی تو نہیں کہ جو علی کہیں وہی شرک ہوگا۔ اچھا آپ دیکھیں کتنی غلطیاں آ گئی نظریات، پہلے آتی حرکتوں میں غلطیاں، کالے لباس پورے پہن لیتے ہیں غلط، کڑیاں پہن لیتے ہیں غلط، گھبراہٹ میں بیٹھے۔ اچھا جناب نعرہ حیدری نہ لگاؤ مسجدوں میں، جس کی طرف رخ کر کے کوئی عمارت مسجد ہو جاتی ہے اس کعبہ میں تو پورا علی لگا تھا، میں نے 5 تقریریں کی ہیں نعرہ حیدری پر۔ ہمارے دین میں کوئی بات نص کے بغیر نہیں ہے۔ یہ جو آتے ہیں نا ادھر ادھر سے بیچارے کمزور نظریات کے ساتھ لوگ، یہ فکری طور پر جو ہے وہ ناقص ہیں۔ اللہ نے محمد والے محمد کو دین کا ولی اس لیے نہیں بنایا کہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے لوگ اٹھ کر ان کی عظمتوں پر کانٹے لگانے شروع کریں۔ اللہ نے ان کو اس لیے دین کا ولی بنایا ہے تاکہ دین کو مان کر ان کی شان کو پہچانا جائے۔ نیت دیکھیں، نیت آدمی چاہتا کیا ہے؟ شان علی چاہتا ہے، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات، کئی ساری چیزیں، یہ سارے تو منافق کرتے تھے۔ کیا منافق اس کو کہتے ہیں جو تارک نماز تھا اسے منافق کہتے ہیں؟ کیا منافق ہے کلمہ؟ ان کو تو کلمہ نہیں پڑھنا آتا، یہ بناتے علی علی کرتے ہوئے ان کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا، شروع جا کر کلمہ ان سے کلمہ نہیں پڑھنا آئے گا۔ تو جس کو کلمہ پڑھنا آتا تھا وہ تو رسول کے پاس بیٹھتا ہے نا، رسول کے پاس۔ قرآن کی آیتیں گواہ ہیں، 63 سورۃ المنافقون پہلی آیت، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله والله يشهد انك رسوله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ 63 سورۃ المنافقون کی پہلی آیت ہے۔ میرے حبیب یہ جو لوگ صاحبان شریعت مدینہ کی مسجد جیسے مسجد نبوی جیسے بلند مقام میں جہاں پر ایک نماز عام امام کے پیچھے پڑھی جائے تو لاکھوں نمازوں کا ثواب دیتی ہے، اس نماز میں اس مسجد میں رسول جیسے ایک بلند ترین امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، داڑھی رکھی ہے، صاحبان شریعت ہے، ان میں وضو کا نقص نہیں ہے، ان میں عبادت کا نقص نہیں ہے، ان میں تلاوت کی غلطی نہیں ہے، وہ اپنے قبائل میں عرب ہیں، ان کو عربی کے الفاظ کے معنی آتے ہیں، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے، نہ تلفظ کی، نہ عبارت کی، نہ مخارج کی، نہ عربی بولنے کی، نہ عربی سمجھنے کی، نہ ان کی شریعت میں کوئی غلطی ہے۔ اگر ان کا وضو غلط ہوتا رسول پہ واجب تھا ہاتھ میں شریعت پڑھ کر کہتے ٹھہرو نماز میں آنے سے پہلے وضو صحیح کر کے آؤ، رسول کا اجازت دینا نماز میں آنے کی اس بات کی دلیل کہ وضو بھی صحیح تھا، تلاوت بھی صحیح تھی، نماز میں کھڑے ہونے کی طہارت بھی صحیح تھی، شریعت کی طہارت میں تھے مگر وجود کی طہارت میں اتنے ناقص تھے کہ خدا نے سچے قرآن میں لکھ دیا کہ یہ تیرے پیچھے نماز پڑھ کر تیرے ساتھ ہاتھ ملاتے وقت تجھے بتاتے ہیں اشہد ان
منافق نے کیا کیا ہے؟ منافقت عمل کی غلطی نہیں ہے، منافقت شرعی غلطی نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ منافقت وہاں پہ تو اسلام میں فرقے بھی نہیں تھے، وہاں پہ تو فقہ رسول دے رہا ہے، تو پھر وہ کیوں کافروں کی طرح جہنمی؟ رسول کے پیچھے مسجد نبوی میں صحیح نماز پڑھ کر اگر کوئی بندہ کلمہ گو مسلمان اللہ کی طرف سے لعنتی اور جہنمی ہو سکتا ہے، تو ہمیں غور نہیں کرنا کہ ہم نماز پڑھتے وقت سوچے تو صحیح کہ وہ منافق تھے کیا؟ کیسے بچیں گے ہم اس مرض سے جو مسجد میں آتا ہے وائرس کی طرح اور رسول کے پیچھے والے کو نہیں چھوڑتا؟ کیسے؟ منافقت ہے کیا؟ اب دیکھیں اللہ اکبر، بالکل بات مختصر کرتے ہوئے، قرآن سے پہلے اللہ کی کتابوں میں منافقت کا ذکر نہیں۔ جو بات کرتا ہوں چیلنج کے ساتھ، آپ تھوڑے سے بھائی یہاں پہ بیٹھے، ہمارے جیسے لوگ پڑھ کے ہی سیکھتے، لیکن جو عقل اور بارگاہ معصوم سے لیتے ہیں ان میں طاقت یہ ہوتی ہے کہ انہیں جو دلیل دی جاتی ہے وہ برہان ہوتی ہے، یعنی دلیل قطعی جس کا آگے توڑ نہیں ہوتا۔ وہ نہیں آدھی سی بات بتا کے تو اپنے لوگوں کو روک کے رکھے پھر کہیں ادھر نہیں جانا تاکہ کہیں دلیل ہار نہ جائے۔ منافقت کا لفظ اب جو انہوں نے تعریف کر، خصال و منافق ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے توڑ ڈالے، اذا اؤتمن خان، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ منافق یہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے منافق؟ اب ذرا بھائی نے بھائی کے ساتھ بات کی تو کہا یہ منافق ہے، تو کیا چاہیے؟ غور کر رہے ہیں نا؟ اچھا منافق اگر بھائی کے ساتھ بھائی کے اختلاف رکھنے کو منافق کہتے ہیں، تو یہ والا مرض تو رسول سے پہلے بھی ہر زمانے میں رہا۔ ابراہیم کے دور میں، موسیٰ کے دور میں، عیسیٰ کے دور میں میری نگاہ جاتی ہے قرآن کی بتائی ہوئی تاریخ پر اور میں دیکھتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں فرشتے کھڑے ہیں اور اللہ کہتا ہے انی اعلم ما فی السماوات و ما فی الارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ دوسرے سورۃ البقرہ کی 32ویں آیت، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں فرشتوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، لیکن اللہ نے فرشتوں کو منافق تو نہیں کہا۔ مجھے بتائیں قرآن نے کہا عیسیٰ کے زمانے کے منافق تھے، ابراہیم کے زمانے کے منافق، موسیٰ کے زمانے کے منافق، ہے کوئی حدیث روایت؟ رسول سے پہلے منافق کا لفظ ہی قرآن کی ہدایت میں شامل نہیں۔ منافق کے خاص اصطلاح ہے قرآن کی جو صرف دور رسول سے بیان کی گئی ہے۔ سمجھ جائیے؟ اچھا جب یہ بیان کر دی گئی ہے تو پہلوں کو منافق کیوں نہیں کہا؟ رسول کے دور میں منافق کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رسول نے سمجھایا کہ اللہ کی دشمنی کا نام ہے شرک، رسول کی دشمنی کا نام ہے کفر اور علی کی دشمنی کا نام ہے نفاق۔ جب میں نے علی کو ظاہر ہی نہیں کیا تو اس کے دشمنوں کو کیسے جاری کرتا؟ خدا چاہیے۔ منافقت خاص دشمنی علی کا نام ہے۔ یہ جو ہمارے آپ کے درمیان ہے یہ منافقت نہیں، یہ مجازی منافقت ہے، یہ وہ منافقت نہیں جس کے لیے قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورۃ النساء کی 145 ہے۔ جو منافق ہے وہ جہنم کے آخری طبقے میں ہوگا۔ کہاں پہ ہوگا؟ فی الدرک الاسفل، پڑھ جا کر تفسیر قرآن کی، جہنم کے آخری طبقے میں۔ آخری طبقے میں کہاں پہ؟ ہندو سے نیچے، بدھ پرست سے نیچے، یہودی سے نیچے، عیسائی سے نیچے،
آتش پرست سے نیچے، پارسی سے نیچے، اللہ اکبر، ہر کسی سے نیچے، فرعون سے نیچے، شداد سے نیچے، نمرود سے نیچے، حتیٰ کہ شیطان سے نیچے میں منافق کو رکھوں گا۔ بھائی یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، پڑھے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوگا، شیطان سے نیچے، فرعون سے نیچے، شداد سے نیچے۔ کون ہے یہ منافق؟ اللہ اس کو اتنا نیچے کیوں کیا؟ اگر میری اور آپ کی دشمنی تھی، اتنا غصہ کیوں؟ خدا نے کہا تمہارے جیسے معمولی بندوں کی دشمنی کی میں اللہ پرواہ نہیں کرتا، اس کو تو میرا رسول ہی آپس میں شفاعت کر دے گا۔ یہ دشمنی کی گئی ہے میرے اور رسول کے محبوب علی کے ساتھ۔ اس لیے منافق کو رکھا جائے گا جہنم کے سب سے آخری طبقے میں، تو جو ہے سب سے نیچے۔ منافق نماز کا تارک نہیں، منافق روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، شریعت کا عامل ہوتا ہے، قرآن کا حافظ ہوتا ہے، رسول کی حدیثیں آتی ہیں۔ منافق حج کرتا ہے، منافق مسجد نبوی میں راتوں کو جاگ جاگ کر نمازیں پڑھتا ہے۔ منافق کسی غیر مسلم کا نام نہیں، منافق ایک بظاہر متقی کا نام ہے جو امام المتقین کا ستار ہے، ہونا چاہیے۔